ایک فرشتہ کو پیدا کیا اور اس فرشتے کو میرے رسول کی بارگاہ میں قبر رسول میں مقرر کر دیا. اللہ نے اسے اتنی قوت سماعت عطا کی, سننے کی قوت اتنی عطا کی. اللہ کے نبی کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر کوئی عاشق رسول, اگر کوئی رسول کا چاہنے والا نبی پر درود پاک پڑھ لیا کرتا ہے تو وہ فرشتے اس درود پاک کو سن لیتے ہیں, اور سننے کے بعد وہ عاشق رسول کا وہ درود پاک میرے نبی کی بارگاہ میں اس انداز میں پیش کرتے ہیں, یا رسول اللہ, آپ کا یہ غلام فلاں بن فلاں نے آپ پر فلاں مقام سے درود پاک پڑھا ہے. یا رسول اللہ, آپ کا ایک چاہنے والا, آپ کا ایک عاشق, آپ کا ایک غلام فلاں مقام سے نام اس کا یہ ہے, اس کے باپ کا نام یہ ہے, آپ پر درود و سلام بھیجا ہے. اللہ سمجھ. اب آپ اندازہ لگائیے, اب یہی پر غور کیجئے کہ اگر ایک انسان ہندوستان کی سرزمین میں ہو یا دنیا کے کسی خطے میں ہو اور وہ درود پاک پڑھ لے تو اس کا نام رسول کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے, اس کے درود پاک کو رسول کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں مسلمانوں, وہ اگر در رسول پہ جا کر کے خوش نصیب ہیں تو ہم درود پاک یہی کے پڑھ کر کے ہم اپنی حاضری کو وہاں پہ روحانی طور پر پیش کر کے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھا کر. اب یہی پر ایک جملہ اور بھی نوٹ کر لیجئے. وہ جملہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جب ایک فرشتہ ہو کر کے دنیا کے کسی بھی کونے سے درود پاک پڑھی جائے تو اس کو سن لیتا ہے, تو کیا میرے رسول درود پاک پڑھنے والے کو نہیں سنتے ہوں گے؟ سنتے ہوں گے کہ نہیں؟ اچھا, آپ اس کو اور اس انداز میں سمجھیں کہ شان میں ہے نا, انہی کے نام سے منسلک ہے, انہی کے نام پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, میں آج آپ کو صرف ایک کرامت بتاتا ہوں. لدھیانہ کی سرزمین میں تقریباً میں نے 4 سال کا عرصہ گزارا, پنجاب اسٹیٹ میں آتا ہے. وہاں پہ ایک جگہ ہے جس کا نام گیاس پورا ہے. کون سی جگہ ہے؟ گیاس پورا ہے, کیونکہ حضور تاج الشریعہ جہاں پہ قلم چلا کر دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کیا کرتے تھے, وہیں پر اپنی زبان سے تبلیغ و اشاعت کیا کرتے تھے. آپ دونوں اعتبار سے ماہر تھے, گویا کہ کتاب بھی لکھتے تھے اور تقریر بھی کرتے تھے. میرے استاد محترم بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے. حضرت کا بھی ایک مشن ہے قلم والا, حضرت بھی کتاب لکھا کرتے ہیں. یہ خصوصیت حضرت کے اندر بھی ہے. میں دعا کرتا ہوں رب قدیر کی بارگاہ میں اللہ رب العزت میرے استاد محترم کی عمر کے ساتھ ساتھ علم کو بھی اضافہ عطا. حضرات, میں آج چاہتا ہوں کہ حضور تاج آپ تبلیغات جو ہے تقریر کرنے کے لیے ایک جلسہ گاہ میں پہنچے. جانتے ہیں جب آپ کا نام وہاں پہ سنا لوگوں نے کہ حضور تاج الشریعہ آ رہے ہیں, تو چاروں طرف سے لوگ امڑ پڑے, چاروں طرف سے لوگ آئے. ایسا نہیں ہے کہ صرف سننی ہی گئے, بلکہ بہت ایسے لوگ تھے جسے ہم وہابی اور نجدی کہتے ہیں, وہ بھی وہاں پہ پہنچے. آج آپ کو جملہ دے دیتا ہوں, حضور تاج الشریعہ کی شان آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. جب لوگ پہنچے, اپنے بھی پہنچے, غیر بھی پہنچے, جو اعلیٰ حضرت کو مانے وہ بھی پہنچے اور جو نہ مانے وہ بھی پہنچے. اتفاق یہ ہوا حضور تاج الشریعہ اسٹیج پر تقریباً 1 بجے کے بعد پہنچے.
اور جب پہنچے تو مقرر جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے سب کوئی تقریر میں صرف حضور تاج الشریعہ کی شان بتانے لگے۔ حضور تاج الشریعہ نے کہا اے مقررو، جملہ غور کیجئے گا، بہت ہی نقطے کی بات ہے، پوائنٹ کی بات ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے کہا میں تو رسول کا غلام ہوں، میں بھی رسول کی نعت نبی پڑھا کرتا ہوں۔ اے اسٹیج پر بیٹھنے والے علماء، اے اسٹیج پر بیٹھنے والے خطباء، تم کو نبی کی تعریف کرنی چاہیے، میری تعریف نہیں۔ تم کو کس کی تعریف کرنی چاہیے؟ نبی کی تعریف کرنی چاہیے، میری تعریف نہیں۔ اللہ الصمد، میرے حضور تاج الشریعہ نے، حضور اختر رضا نے یہ اس جلسے میں پیغام دے دیا، چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا جید عالم کیوں نہ بن جائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی نہ کیوں بن جائے، لیکن جب بھی نام لینے کی بات آئے تو سب سے پہلے میرے رسول کا نام لیا جائے۔ تعریف کرنے کی بات آئے تو سب سے پہلے میرے رسول کی تعریف ہونی چاہیے۔ حضرات، پھر وہ پروگرام جب آگے بڑھا، المختصر، ہنگامہ اتنا تھا لوگوں کا کہ لوگ کنٹرول میں نہیں تھے۔ اتنے میں چند لوگ قاسم نانوتوی کے علاقے سے آنے والا ناموتا سے وہ تھا کہ اب تک تو حضور تاج الشریعہ کی شان میں صرف قصیدہ ہی سنا کرتے تھے، ان کی تعریف ہی سنا کرتے تھے، ان کی چہرے کی رونق ہی سنا کرتے تھے۔ آج ہم نے رسول، آج ہم نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھ بھی لیا ہے، اب یہ دل گوارا نہیں کرتا کہ قاسم نانوتوی کے طرف ہو جائے، بلکہ ہمیں تو یہ منظور ہے کہ اب ہم حضرت کے ہاتھ میں بیعت ہونا چاہتے ہیں، ہم ان کا مرید بن جانا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، پھر صدر جلسہ کی طرف سے حضور تاج الشریعہ کے پاس یہ بات رکھی گئی، فلاں جگہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جو اب تک کی زندگی اس عقیدے کے مطابق گزارے، اب آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے کہا یہ دیکھو اللہ کی توفیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب جسے چاہتا ہے تو علم عطا فرماتا ہے، جب دین کا خدمت کروانا چاہتا ہے تو اسے علم عطا فرماتا ہے، اور جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ اللہ نے اسے ہدایت عطا کیا ہے، لہذا اگر وہ توبہ کر کے میرا مرید بننا چاہتا ہے، میری بیعت قبول کرنا چاہتا ہے تو اسے میرے قریب لایا جائے۔ المختصر، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے حضور تاج الشریعہ کی شان وہ ہے، میرے پیر و مرشد کی شان وہ ہے، جو انسان چہرہ دیکھ لے تو ایمان لانے پر مجبور ہو جایا کرے۔ انہیں کے نام پر یہ محفل پاک انعقاد کیا گیا ہے، انہیں کے نام پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ حضور تاج الشریعہ کا روضہ بریلی شریف میں ہے، لیکن اگر ہم ان کی محبت میں بیٹھے ہیں تو ہمارا یہ ایمان کہتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ کہتا ہے کہ روحانی فیض ہمیں بریلی کی سرزمین سے یہاں میں ملے گا۔ حضرات محترم، المختصر، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ گرچہ بہت بڑے شان والے ہیں، لیکن ایک جملہ اور بھی آپ نوٹ کر لیجئے، کیونکہ آپ لوگ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں نا جی۔ اکثر علماء میں ایک نا اتفاقی چل رہی ہے، کون سی جانتے ہیں؟ اشرفیہ اور رضوی والا، اشرفیہ اور رضوی والا۔